بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، ماشاءاللہ رمضان کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں، ہم سارے کے سارے رمضان کی بہاروں کو سمیٹ رہے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے اس کا جو اس وقت سب سے بڑا لمحہ فکری ہے مسلمان کے لیے، وہ ہے اس کے اعمال۔ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، اب ہم تھوڑی سی جو زندگی ہماری ہے اسی میں ہم نے کوئی میرا خیال 6-7 ممالک کے سربراہان کو تو میں نے اپنے اسی ایج میں دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بنا ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، اور مسٹیک کہاں ہوئی، غلطی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اور اب آخر کچھ تو کچھ کرنا ہے نا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ فتح اسلام کی ہے، وہ دن کب آئے گا۔ اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے، زحمت دی ہے سید محمد مہدی صاحب، معروف کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور بہت باریک بینی سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس پہ لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ان کی آراء کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نذیر حسین صاحب، ماشاءاللہ آپ پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، بہت ہی جچے تلے الفاظ میں بڑی باریکی اور گہرائی اور گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ ہماری تیسری مہمان ہے شیزہ قریشی ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ ماشاءاللہ لاء کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، پریکٹس بڑے اعلیٰ لیول پہ کر رہی ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محمد مہدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مہدی صاحب، سوالات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ہمارا موضوع ہے ابھی جو حال ہی میں ایران کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے کئی ایک ممالک پوری کی لسٹ ہے، اگر ان ممالک کا نام ہی لیا جائے تو میرا خیال ہے بات لمبی ہو جائے گی۔ کیا فرمائیں گے، کدھر ہم جا رہے ہیں؟ کہیں تو بریک لگنی چاہیے اس بدماشی کو، اس عیاری کو، اس مکاری کو، کہ کوئی سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ غلطی تو ہماری ہے کہ ہم نے آئی ٹی کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر کام نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نقشبندی صاحب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو کچھ ابھی ہم نے ایران میں دیکھا، یا جیسے آپ نے اس سے پہلے کی مثالیں دی ہیں، اگر اس میں آپ دیکھیں تو اس میں ہم کامن چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ کامن چیزیں اس کے اندر ہمیں یہ نظر آئے گی کہ شخصی حکومتیں تھی یہ ساری، اور ایک شخص کے گرد جو تھا وہ ساری حکومت چل رہی تھی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ابتدائی طور پہ اس حکومتوں کو لے کر آئے تھے، کیوں نہ آپ عراق کی باعث پارٹی کی بات کریں، یا لیبیا کی بات کریں، یا بشار الاسد صاحب کی بات کریں، آہستہ آہستہ ان لوگوں کو بھی آپ نے اپنا اپوزیشن بناتے چلے گئے۔ اسی طرح ایران کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ خمینی صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی، اس ٹیم کے اندر سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی، اور مہدی کروبی جیسے لوگ، حسین موسوی جیسے لوگ جو بہت اعلیٰ پوزیشن کے لوگ تھے، اسپیکر رہ چکے تھے، وہ سالہ سال جو ہے وہ جیلوں میں پڑے گئے، اور ابھی تک بہت سارے لوگ جیلوں میں۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جو بھی اپوزیشن وہاں موجود تھی، اس اپوزیشن کو بالکل ختم کر دیا گیا، کوشش کی گئی کہ وہ زندہ ہی نہ بچے، وہ اس ملک کے اندر رہے نہ، کیوں نہ ہم عراق میں دیکھیں، کیوں نہ لیبیا میں دیکھیں، کیوں نہ سیریا میں دیکھیں، حتیٰ کہ ایران کے اندر دیکھیں۔ ابھی یہ مسئلہ ہے کیا مسلمانوں کو، دوسرے کو برداشت نہیں کرتے؟ ایک تو برداشت نہیں کرتے، ایک بہت زیادہ جو ہے نا نفاق مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایتھنک حوالے سے بھی بہت بڑا نفاق ہے، اور فرقہ واریت کی بھی جو ہے، اگر آپ خاص طور پہ لیبیا کو نکال دیں تو ان تینوں ملکوں کے اندر جن کی آپ نے اشارتاً بات کی تھی، ان تینوں ملکوں میں ایتھنک معاملہ بھی اور ایتھنک کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور پھر جو شروع میں آپ نے بات کری ہے، وہ تو ایک ایسا پوائنٹ ہے جو سب سے اوپر لکھا جائے گا، وہ ہے ایجوکیشن، تعلیم۔ تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم ادھر بیٹھنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ویسٹ جو ہے وہ اپنی تعلیم کو ایک مذہبی تعلیم کے اندر سے اس نے اپنی نئی تعلیم نکالی، اور آج وہ ہر قسم کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں مذہبی تعلیم نہیں دی جا رہی، لیکن اس کا بھی سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت اوپر لیول پر جتنی ضرورت ہے اس کو اتنی کر لی جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ہم آگے نہیں بڑھ سکے، اور ہم جو ہیں وہیں کے وہیں رہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 200-300 سال کے اندر کتنی انوینشنز ہیں جو مسلمانوں نے کی ہیں۔
تقریباً آپ کو نہ ہونے کے برابر ملے گی. کتنے ہر سال نوبل انعام جو ہیں وہ مسلمانوں کو ملتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ملیں گے. تو ہم بتدریج جو ہے وہ اس معاملے میں جب ایک زمانے میں جو غیر مسلم ایوارڈ یہ دیتے ہیں وہ ہم لے نہیں پاتے اور کوئی اپنا ایسا ماڈل نہیں بناتے کہ ہم بھی اس کے مقابلے میں کوئی ایوارڈ تقریب کریں، ایسا سسٹم لے کے آئیں. ہم نے ایوارڈ کی تقریب رکھی ہوئی، ایسا نہیں ہے نہیں رکھی ہوئی، لیکن وہ ہم ایوارڈ بھی انہیں لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ہر سال جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے ملک موجود ہیں جو ہر سال ایوارڈ دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایوارڈ دیتے ہیں جو ان کی بادشاہت کو قائم رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں، جو ان کی بات کرتے ہیں. تو ایوارڈ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال میں ایران میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں تھا، اس کا اعلامیہ جاری ہو رہا تھا. اس کا جب اعلامیہ جاری ہو رہا تھا تو مجھے اس اعلامیہ سے اختلاف تھا. میں نے اس میں کہا کہ اس کے اندر کشمیر بھی ڈالا جائے. تو اعلامیہ جاری کرنے والوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہ کر چکے ہیں اور اب کشمیر نہیں ڈال سکتے. حالانکہ امام خمینی کا تو فتویٰ ہے امام جہاد کشمیر خمینی کے کا اوپر. بھی، اور خامنائی صاحب نے عید کے ہر خطبے کے اندر کشمیر کا ذکر کیا، جب بھی عید کا خطبہ دیا، لیکن اس کے باوجود جو تھے وہ تیار نہیں تھے. اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، ایک مذہبی جماعت کے بڑے اعلیٰ عہدیدار، وہ بھی اس کانفرنس میں تھے، انہوں نے سائن کر دی. میں اکیلا آدمی بچا جس نے سائن نہیں کیے. تو مقصد یہ ہے کہ اصل میں ہم نے اپنی کچھ چیزوں کو وہ بنایا ہوا ہے کہ جناب ہماری پسند کیا ہے، ہماری پسند کے لوگوں کو ہم نے خوش رکھنا ہوتا ہے اور ہم انہی کو ووٹ دیتے ہیں. دنیا اس سے آگے نکل گئی. ادھر اب یہ ناروے کے اندر کسی کو دلچسپی نہیں. آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب خود منہ سے مانگتے رہے، انہوں نے نہیں دیا، جبکہ ٹرمپ صاحب ایک دنیا کے بڑے، ہم نے خود بڑا زور لگایا، ہم نے بھی ان کے ساتھ زور لگایا کہ ان کو دے دیا جائے، لیکن نہیں دیا. بہت بڑا آدمی ہے نا یہ، بڑا امت مسلمہ کا بڑا خیال خواہ ہے. جی نذیر صاحب کیا ایڈ کریں گے؟ کیا ان کی بات سے اختلاف کریں گے؟ کیا ایگری کریں گے؟ اختلاف کی ضرورت میں نہیں کر سکتا، لیکن جو ایشو ہے، اختلاف کرو گے تو ہمارا پروگرام چل جائے گا. سر جو ایشو ہے نا وہ اتنا سادہ نہیں ہے. سر آج تک انسانیت، مسلمانوں پہ تو بعد میں آئیں گے، انسانیت کوئی ایسا نظام نہ تلاش کر پائی ہے، نہ وضع کر پائی ہے کہ جس میں اس قسم کے مد و نظر نہ ہو. پورا یورپ کئی سو سال لڑتا رہا آپس میں، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی زبان کے نام پہ. اور وہ جو پرنسس تھے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. تو وہ جو بادشاہت تھی وہ بھی نہیں چلی. اس کی وجہ ہی سے 100 سال کی ریلیجس وارز ہوئی. پھر وہاں سے ایک ایگلیٹیرین سسٹم نے جنم لیا جمہوریت کے نام پہ، وہ بھی کرائسس میں ہے. جی جب اسلامک کنٹریز جو اس وقت ہیں، جب یہ آزاد ہوئے کالونائزیشن کے بعد سے، ڈی کالونائزیشن کے بعد سے، تو یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہی کرتے رہے کہ کوئی جمہوریت کی طرف، کوئی ملوکیت کی طرف، کوئی اسلامک نظام کی طرف. تو ابھی تک کوئی نظام نہیں ملا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا، اگر تعلیم اچھی ہو جاتی تو شاید گورننس اچھی ہو جاتی. میں نے بڑی اچھی بات کی کہ سرکل چلنا چاہیے اور دوسروں کو موقع ملنا چاہیے. دیکھیں یہ ایک چیز، ایک فارمولا نہیں دے سکتے آپ. سوسائٹی کو کیسے مینیج کرنا ہے یہ بڑا کمپلیکس میٹر ہے یہ. اور اسٹیٹ کرافٹ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. پہلے زمانے میں شاید اتنی کمیونیکیشن نہیں تھی تو پھر بھی چل جاتا تھا یہ. اب ایک منٹ تو کیا سیکنڈ کے اوپر آپ کو کیا کس قسم کی نذیر صاحب گھر کا ایک فرد ڈسٹرب کرے نا پوری فیملی کو تو باقی گھر جو ہے نا وہ بے سکون ہو جاتا ہے. تو یہاں تو آوا گوا بگڑا ہوا ہے. دیکھیں میں کسی اور طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرے نزدیک، میں بالکل آپ سے معافی مانگتا ہوں، اسلامک جو ریولیوشنز آئے تھے، چاہے وہ افغانستان کا تھا یا سوڈان کا تھا یا کسی ایک آدھی اور تھی افریقہ میں، اور آخری ہماری امید تھی کہ ایران کا جو اسلامک ریولیوشن تھا یہ ایک نیا نظام کنسولیڈیٹ کر پائے گا. یہ بھی کتنے 50 سال تقریباً ہونے لگے ہیں. اب جس کرائسس سے وہ گزر رہے ہیں
تو میرا نہیں خیال کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریسیپی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. جب ڈیموکریسیز فیل ہو گئی, یوکرین میں دیکھا آپ نے ایک پاپولسٹ آدمی آ گیا جو مزاحیہ کردار کرتا تھا, ہمارے پاس ایک کرکٹر آ گیا. تو اگر اسٹیٹ کرافٹ اتنی آسان ہوتی تو شاید ہر کوئی کر لیتا, لیکن اب پھر بھی وہ جو آپ کے 4 پہلے خلیفہ تھے, میرے خیال میں وہ ماڈل اسٹڈی ہونا چاہیے ان ڈیپتھ. صحیح. کہ وہ جو ماڈل تھا آپ اس کو اسلامی نظام سے نہ دیکھیں, آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ جو پیریڈ تھا اور وہ کس قسم کا پیریڈ تھا. وہ ایک نئی ایڈیالوجی انٹروڈیوس ہو رہی تھی, ایک نئی قوم کی تشکیل ہو رہی تھی جی, اور اس علاقے میں ہو رہی تھی جہاں پر ٹرائبلزم اتنا گہرا تھا وہاں پر, اور پھر کیا. لیکن پھر یہ ہوگا کہ کیا آپ کے پاس ایک بھی شخص ہے 240 ملین ملک کے اندر جو ہمیں یہ سمجھا سکے اسی طرح بیٹھ کے کہ یہ اس کے ایلیمنٹس تھے, یہ اس کے پرنسپلس تھے, یہ اس کی پریکٹسز تھیں. تو میں جو اشارہ یہ کر رہا ہوں جی کہ یہ بہت کمپلیکس سا سچویشن ہے. صحیح. اور ہمارے پاس شاید اس کا سلوشن تو نہیں کہیں گے کیونکہ فارمولا ضرور ہے. اگر ہم ان 4 خلفاء کے دور کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کر لیں, نفسیات کے کانٹیکس میں, کسی اور فلسافیکل کے کانٹیکس میں, کچھ اور چیزوں کے کانٹیکس میں, شاید ہم اس قسم کے مسائل سے نہ گزریں. جی شیزا, اسی طرح گزر رہے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ بات کو آگے بڑھائیں اور رمضان ایکٹ کے اوپر ہی بات کرنی ہے آپ نے. بالکل, میں دونوں سینئرز کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ضرور یہ کہوں گی کہ ہمیں اس ساری سچویشن کو, جو انٹرنیشنل لا کی ڈیولپنگ سچویشن ہے, اس کو سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں دیکھنا بہت ضروری ہے. جنگ اب صرف اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جنگ ضروری ہے, جنگ اب بہت ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی جنگیں ہو رہی ہیں. یو ایس اے میں دیکھیں ایپسٹین فائلز کے بعد کتنا بڑا ایک معاملہ ہے, کتنی پاور ڈائنامکس اس میں انوالوڈ ہیں. پاکستان میں بھی ایٹ ٹائمز اور دنیا میں اب صرف جنگیں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ سارے ایڈمیٹڈ فیکٹس جس طرح ہم لیگل زبان میں کہتے ہیں کہ یہ موجود ہیں. ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل فریم ورکس ہیں, انٹرنیشنل باڈیز ہیں, ان کی وہ ایک مذاق ہی بن گئی ہیں انٹرنیشنلی, اور وہ صرف فنڈز لینے دینے کے معاملات کے اندر رہ گئی ہیں. کانفرنسز بڑی بڑی کرا لیں پوری دنیا سے, میں بھی ہو کے آ چکی ہوں, مگر مجھے آج تک یہ مقصد سمجھ نہیں آیا کہ ان ساری کانفرنسز کے بعد جب وہ ایک ایجنڈا نکلتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد. اب یہ اسرائیل اور پیلسٹین والا جو معاملہ ہے, اٹ از اے والکینک ایکٹیویٹی وچ ہیز بین کوکنگ اپ سنس آئی ڈونٹ نو واٹ ٹائم. اور اب کیونکہ اویئرنیس بڑی زیادہ ہو گئی ہے, بچے کو پتہ ہے کہ کیا کانفلکٹ ہے, ہم لوگوں نے تھرو سوشل میڈیا کوشش بھی بڑی کی کمپنیز کو بین کریں, ان کا ایک بوائیکاٹ کریں. ہم فائنینشیل کرٹیلمنٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں جا کے سو بیسکلی اب ہمیں مور اسٹریٹجیکلی اس طرف دیکھنا پڑے گا انسٹیڈ آف یوزنگ دی orthodox ways of waging wars and stopping wars. This is just my 2 cents over that. احترام رمضان آرڈیننس پہ بات کریں گے. سر میں چاہ رہا ہوں کہ تفصیل سے بات کرنی ہے رمضان ایکٹ کے اوپر. یہاں ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور بات آپ سے شروع دوبارہ کریں گے. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں عالمی حالات جو ہیں, اور یہاں بریک سے پہلے شیزہ بات کر رہی تھی رمضان ایکٹ جو ہے, اس کے اوپر ہم بات کر لیں کہ قوانین تو بن جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ابھی پچھلے دنوں بسنت ہوئی, اس کے لیے بھی ضابطہ بنایا گیا تھا. تو شیزہ کیا کہیں گی جو رمضان ایکٹ ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, اسٹیٹ نے کن چیزوں کا پابند کیا, اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی. تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے بات کی جائے کہ رمضان ایکٹ کے اندر پبلک کے لیے کیا کیا فائدے ہیں, کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے, کن چیزوں کے کرنے کا کہا گیا ہے. دیکھیے 25 جون 1981 سے آیا ہوا ہے ضیاء کے دور سے, آرٹیکل انڈر آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن اس کو یہ لے کے آئے.
میرے تھوڑے سے کانٹیکسٹ میں معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا ریجڈ ہے. بیسکلی اگر آپ پورے آرڈیننس کو دیکھیں ان کرکس اس میں آپ لوگوں کو روزے رکھنے پہ پابند کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سوسائٹی میں ہر طبقہ ہے. یہ ملک صرف مسلمانوں کا نہیں، یہاں پہ اقلیتیں بھی ہیں، یہاں پہ بیمار بھی ہیں، ایلڈرلی بھی ہیں، خواتین ہیں وچ انکلوڈ پریگننٹ ویمن آلسو. تو اگر آپ اس طرح اتنی سختی، احترام ہم سب پہ لازم ہے اور کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو نافذ بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ کرتے ہوئے ہم ریجڈ ہو رہے ہیں. تو ریجڈنس از نیور، ریجڈنس اینڈ پینلٹیز آر نیور سینس آف دا لا. آپ نے بیسکلی یہ ایک اویئرنیس دینی ہے. یا آپ نے باہر کے ملکوں میں بھی، ملیشیا چلے جائیں تو بھی رمضان بالکل اسی احترام سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح کے نہیں کرتے. سو بیسکلی آرڈیننس میں ہے کہ آرڈیننس میں یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی ایٹریز ہیں، آپ کا چاہے وہ روڈ سائڈ اسٹال سے لے کے آپ کے بڑے ہوٹلس تک، آپ وہاں سے کوئی کھانا آرڈر نہیں کر سکتے، ٹیک آؤٹ نہیں کر سکتے. اور پھر ایکسٹریمزم کی طرف 2-3 واقعات میں آپ کو بتاؤں گی. پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ایک ہندو غالباً تھا، وہ اسٹریٹ پہ کھانا کھا رہا تھا تو اس کو وینڈلزم اور موب نے کر کے مارا. تو اگر آرڈیننسز کو، اپنی احترام کو اس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن میں کنورٹ کریں گے، دین ہاؤ ڈو وی لک لائک. اب اگین پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، 2 منٹ میں ہر چیز ویڈیوز میں. تو ہم پہلے ہی موب کلچر، ہم پہلے ہی بہت سارے معاملات کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اور کئی ایسے جانے جا چکی ہیں رمضان کے نام کے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوتی ہے. رمضان ایک ایسا ہمارا ایک ٹائم ہے جو پوری دنیا میں اکنالج کیا جاتا ہے، رسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے ہی ملک میں اس طرح کے کام کریں گے جسٹ ان دا نیم کہ روزہ کوئی اور نہ کھائے، بغیر یہ کنفرم کیے کہ وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بیمار مسلمان بیمار ہو سکتا ہے، مسافر ہو سکتا ہے. اور یہ آرڈیننس کے اندر آپ کی یہ جو لا ہے، کوڈیفائڈ لا کے اندر یہ ایکسیپشنز دی گئی ہیں. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کا بہت شوق ہوتا ہے وداؤٹ کنفرمنگ دیٹ واٹ آر دا فیکٹس. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پچھلے سال ایم ایم عالم روڈ پہ ایون ٹیک آؤٹ کے اوپر بہت سارے ریسٹورینٹس کو سیل بھی کیا گیا. سو نا دا رول آف تھام اس کے 5 o'clock سے یہ اپنے آپریشنز شروع کرتے ہیں کہ کچنس کھلتے ہیں، اور اگر آپ نے کچھ ٹیک آؤٹ کرنا ہے یا لے کے جانا ہے، ابھی بھی کھانے کی پرمیشن نہیں ہے افطار سے. اور ایون افطاری کی ٹائمنگس بھی، اب جو افطار کی ٹائمنگس ہیں وہ آپ کو ریسٹورینٹس دیتے ہیں سمویئر اراؤنڈ 5:30 آپ وہاں پہ آنا شروع کریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پینلٹیز پہ پہلے تھی تقریباً 3 مہینے کی قید یا کوئی 500 فائن. ابھی 6 months بیک اس پہ فائن تقریباً 50,000 تک کر دی ہیں ریسٹورینٹس وغیرہ کو، اور قید تقریباً 3-4 مہینے کی ہی ہے. سو فائن کی پینلٹی قید تو 1 دن کی بڑی ہوتی ہے. جی. اور جرمانہ جو ہوتا ہے وہ 1 روپے کا بھی کافی ہوتا ہے. جی. اور لیکن بندہ سزا یافتہ بن جاتا ہے. اس میں آپ کو رپورٹنگ اتھارٹیز بتا دوں کہ until unless there is a written complaint تب تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اور آپ کی جو زکوٰۃ نشر کی جو کمیٹیز ہیں اور آپ کا جو ممبر یو سی ہے وہ اس کو اپروو کرنے کا، اینڈ دین آلسو مجسٹریٹ کے پاس بھی پاورز ہیں کہ اس کو اپروو کر سکتے. اچھا، اتنے اختیارات ہیں. جی. یہ مہدی صاحب کیا فرمائیں گے پھر؟ مہدی صاحب میرے ذہن میں نا بڑا ایک پرانا سوال ہے، میں نے تو لکھا بھی تھا اس کے اوپر کہ حج کو نا ہم نے رسم بنا دیا ہے. اگر حج کے موقع کے اوپر تمام اسلامی ممالک حکمران بیٹھیں اور پورا ایک بورڈ بنے، کوئی 100 سالہ پالیسی بنے، کوئی 50 سالہ بنے، کوئی 10 سال کی، یا کم از کم پالیسی وائز فیز وائز ہو کہ بھئی اس سال سارے اسلامی ممالک یہ کریں، ان کاموں سے باز آ جائیں، تو کوئی ایسا لایا عمل ہونا چاہیے، وہ رسم نہ بن جائے، وہاں سے ایک ایسا ورلڈ آرڈر جاری ہونا چاہیے. اور میرا خیال اب ٹرمپ صاحب بھی نیا آرڈر بھی جاری کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ نقشبندی صاحب کہ آپ کی تجویز بڑی زبردست ہے، اور حج کا میرا خیال ہے مقصد بھی یہی تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی سالوں کے اندر حج جو تھا وہ ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جیسے روزہ بھوکا پیسے لانے کا نام تو نہیں نا. ٹھیک بات، ٹھیک بات. ایسے ہی حج کو چکر لگانے کا نام تو نہیں نا چاہیے. اگر اندر ہی نہیں کوئی تبدیلی آئے تو کیا فائدہ چاہیے. حج کا معاملہ بھی یہی تھا نا کہ حج سے جو تھا، جو لوگ آیا کرتے تھے ان کو ایک میسیج دیا جاتا تھا، اور آئندہ کے 1 سال کا پورا پلان ہوا کرتا تھا. اگر آپ حج آخری کو دیکھیں، رسول خدا کی جو ان کی تقریر ہے، جو ان کے معاملات ہیں، پھر رستے کے اندر انہوں نے ایک جگہ پہ پھر غدیر قم پر انہوں نے پھر ایک وہ دیا. تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارا کچھ اسی لیے تھا کہ لوگوں کو ایک میسج کرنے. مولا علی کی شان بھی بتا دی، مولا علی کی شان بھی بتا دی، حالات بھی بتا دیے، یہ بھی بتا دیا کہ اب میں وہ وقت آ گیا کہ میں اب چلا جاؤں گا، میں اب آپ میں زیادہ عرصے نہیں رہوں گا. تو ساری باتیں کی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے نعم البدل کے طور پہ OIC بنائی تھی.
اور OIC کا ایک چند سالوں کے بعد مردہ گھوڑا اجلاس رکھتے تھے. لیکن وہ یہ ہے کہ OIC کے اندر بھی نا میں نے جیسے پہلے عرض کیا, میں نذیر حسین صاحب نے میری بات کو وہ کیا, میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے نا, اس کے اندر ہماری اپنی انفرادی غلطیاں اور اجتماعی غلطیاں شامل ہیں. اب جو نفاق کا معاملہ تھا, اگر آپ کو یاد ہو OIC کی جو میٹنگ ہوئی تھی ترکی کے اندر, اس میں مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا تھا. مشترکہ اعلامیہ پہ تمام مسلمان ملکوں نے سائن نہیں کیے تھے, بلکہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا, کچھ مسلمان ملک اس تقریب سے اٹھ کے چلے گئے تھے. پھر آپ کو ملیشیا کی کانفرنس یاد ہوگی جو اس سے ہٹ کر کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جس میں پاکستان نے پہلے کمٹ کیا تھا, پھر پاکستان بعد میں آرڈر آ گیا نہیں آپ نہیں جا سکتے. اب یہ پیسے واپس کرو. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے نا جی وہ ایک اپنے دائروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہم کوئی اسلامی حوالے سے یا کوئی مسلمان کے حوالے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اپنے ملکوں کے معاملات دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا. دیکھیں کل کی واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے کہ اسرائیل تو جتنا زیادہ امریکہ کو کہہ رہا تھا ایران پہ حملہ کرنے کا, لیکن کچھ عرب ممالک بھی جو تھے وہ بھی ایران پر حملہ کرنے کی بات کر رہے تھے کہ جی جتنی جلدی ہو سکے حملہ کریں. تو یہ جو ہماری لٹیا ڈوبی ہے, یہ صرف اس لیے نہیں ڈوب گئی کہ ہم ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے. حالانکہ جنہوں نے کہا ہے نا ایک دن ان کی باری آنی, یہ تو کوئی سوچتا نہیں ہے نا. یہ اگر باتیں سوچی جاتی تو آج جو ہے یہ حالات ہم اس حد تک نہ پہنچے ہوتے. ہم نے اپنے دیکھیں نا ہماری کیا پرابلم ہے. یہ جتنے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, یہ جو لوگوں کو جو وہ بنے تختہ مشق, انہوں نے اپنے اندر بھی سب سے لڑائی رکھی, اپنے ہمساؤں کے ساتھ بھی لڑائی رکھی, انہوں نے کسی کو بھی چانس نہیں دیا. مثلا میں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں, اس کو ہم اگر تقابل کریں, آج بھی پاکستان میں اتنی لڑائی کے باوجود جو ہے وہ ایک صوبے کے اندر اپوزیشن کی حکومت ہے, ایک دو صوبوں کے اندر جو ہے ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے, جو آئینی عہدہ تو رکھتی ہے لیکن ڈائریکٹلی سینٹر حکومت کا حصہ نہیں ہے. تو آپ کو ایگزاسٹ ہونے کا, آپ کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے, آپ ایک ہی پارلیمنٹ کی چھت کے. اب جو آگے تک ہم یہ بھی ختم کریں گے, ختم کریں گے آگے تک یہ بھی ہم ختم کریں گے. نہیں, میرا خیال ہے یہ ہمارے ہاں نا یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مزاج سب کانٹیننٹ کا مزاج اور یہ ساری چیزیں نا, پھر ہم نے جس طرح آزادی حاصل کری باقی ملکوں نے اس سے ہٹ کر آزادی حاصل, تو ہماری شاید ایک خمیر کا حصہ ہے کہ ہم ٹالرنس کرتے ہیں ہم چیزوں. دیکھیں یہاں پر جو ڈکٹیٹر بھی آتا ہے نا, وہ اپنی پہلی تقریر کے اندر کہتا ہے کہ میں ٹرو ڈیموکریسی لانے کے لیے, میں بہترین الیکشن کرانے کے لیے, بس یہاں پر کوئی یہ نہیں کہتا. لیکن وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جو آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. اس کا نکلنے کا رستہ یہی ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا, بس آپ کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں کھڑی ہوتی, صرف میت جاتی ہے وہاں سے, میت ہی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا صدام حسین کو, آپ دیکھیں جب میت گئی تو سب کچھ ہی چلا گیا. مثلا وہ پارٹی ختم ہو گئی. بشار الاسد صاحب گئے, وہ ختم ہو گیا. لیبیا میں نذیر صاحب کیا ایشو ہے کہ ہمارا جی نہیں بھرتا؟ آپ تو بڑے خطرناک لفظ سوال کر رہے ہیں جنازے کا. دیکھیں اس وقت کی جو صورتحال ہے نا, اس کو آپ وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں. ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں چونکہ کافی ویسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہا ہوں. ان کو ایک اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ہم کس سے بات کریں, آپ 57 کنٹریز ہیں, آپ آپس میں کوئی آپ کی, جس طرح مہدی صاحب نے کہا پہلے ہم نے بات کی حج والی, کوئی لایا عمل تو بنے, کسی ایک کو بڑا بنائیں. وہ پھر کہیں اور چلے جائے گی گفتگو کہ ہم کس سے بات کریں. ایک لفظ کہلاتا ہے, اس کو کہتے ہیں سینٹر آف گریوٹی. اب امریکہ ویسٹ کا سینٹر آف گریوٹی تھا, اس سینٹر آف گریوٹی کے گرد پورا یورپ اور ویسٹ گھوم رہا تھا, اور وہ جو ویسٹ کا گروپنگ تھی وہ مقابلہ کر رہے تھے سوویت یونین کا, جو کمیونسٹ یا سوشلسٹ سوسائٹیز تھیں, آپ ملک نہ کہیں سوسائٹیز کہیں, وہ سوویت یونین کے گرد گھوم رہی تھی. وہ سینٹر آف گریوٹی تھا. مسلمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سینٹر آف گریوٹی تو کوئی ہے نہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ اب میری ناقص رائے میں سعودی عرب ایک بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے کہ وہ ایک سینٹر آف گریوٹی کا رول ادا کریں, وہ ایک سینٹر بن جائیں جی, جس کے اوپر ہم مور اور لیس, لازمی نہیں کہ 100% آپ ایگری کریں,
لیکن جو بیسک ٹینٹس ہیں یا بیسک اصول جو طے کر لیے جائیں کہ یہ منیمم اصول ہیں، ان کے اوپر ہم کنسنسس کریں گے اور یہ کنسنسس کا طریقہ ہوگا، اور یہ چیزیں پھر وہ جو سینٹر ہے وہ ہینڈل کرے گا اس کو۔ صحیح۔ اب مجھے علم ہے کہ امریکن پوچھتے تھے ہم سے کہ ہو ڈو وی ٹاک ٹو، آپ کے یہاں تو کوئی مانتا نہیں کسی کو، اب اگر بات کیسے کریں؟ نہیں دیکھیں قصور صرف ہمارا ہی نہیں ہے، ان کا بھی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نتن یاہو کیا کہتا ہے، وہ اب اس نے کہا کہ پہلے شیعہ سنی ڈیوائڈ تھا، اب اس نے کہا کہ سنی کے اندر بھی ڈیوائڈ آ گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے یوں ہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا کیا سچویشن ہے۔ اب اگر عرب پہلے اجمی اور عربی کا تھا، پھر شیعہ سنی کا تھا، اب جو گلف کے ہیں اور جو باہر کے ہیں ان کے اندر بھی آ گیا۔ وجہ اس کی سمپل یہ ہے کہ ہم کسی ایک لارجر ایڈیالوجی، پولیٹیکل ایڈیالوجی، اس کے اوپر نہیں ٹھہر رہے۔ اس میں میں عرض کروں ہمارا بھی قصور نہیں ہے۔ اب ہم رہے ہیں کوئی 100 سال کالونائزیشن کے اندر، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں، جی اب جب ڈی کالونائزیشن ہوئی تو اب ہم اپنے روٹس کو جانا چاہ رہے ہیں پیچھے جو بھی تھے۔ 21st سینچری میں جو نالج کی ڈیپتھ اور وڈتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اکیڈمیز کے اندر، یہاں پر ہم CSS اکیڈمی میں بیٹھے ہیں، اکیڈمیز کے اندر، ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر وہ جو بنیادی ایشوز ہیں صحیح، ان کے اوپر بھی فوکس کریں تاکہ کسی نہ کسی ڈائریکشن ہو جائے۔ آج اگر یہ مان لیا جائے کہ سعودی عرب سینٹر آف گریوٹی ہے اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم ایگری کریں گے، تو ود دا پیسج آف ٹائم ایک ڈائریکشن ملے گا۔ مجھے اجازت دیں جی فرمائیے۔ something else with you۔ اس وقت دنیا میں ایک تھاٹ چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان سوسائٹیز ہیں یا کنٹریز ہیں وہ کٹھے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ سے پہلے یہ صاف نظر آ رہا تھا اور ہم سب باتیں کر رہے تھے کہ مسلمان کٹھے ہو رہے ہیں اور ایک اسلامک سویلائزیشن شکل لے رہی ہے۔ یہ باتیں یورپ کے اسکالرس کے اندر ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ایک جنگ نے کیا کیا کہ آپس میں لڑ پڑے سارے کے سارے۔ اب 6 کنٹری کے اوپر ایران نے اسٹرائک کی ہے، ٹھیک ہے، فاصلہ بڑھ گیا، وہ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے، تو لیکن ایک سچویشن بن گئی ہے۔ اب ہمارے ہاں کون سی ایسی ادارہ ہے جو جلدی سے اس جو زخم لگا ہے اس کو مینیج کر لے، کچھ اور کر لے؟ صحیح، تو آپ نے جو کہا کہ حج کے وقت حج یا تو پھر اس کو سمجھے کہ عبادت ہے یا پھر اس کو تھوڑا سا اور بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہم نے بات کی ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں۔ یہ بات کرنا ہمارا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کرے ہمارے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر کہیں نہ کہیں جب بات کی جائے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ہماری بھی اس بات کہنے کا حق ادا ہو جائے، جو ہماری ذمہ داری اس کو ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یقین مانے جب پچھلے دن ایک واقعہ ہوا ہے ایران کے اندر، تو 40 منٹ میرے سر میں شدید درد اٹھی، اتنا نہ وہ غصہ تھا، اتنا ایک افسوسناک جب شہادت کی خبر ملی۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے اور ہر بندے کو اپنے باپ سے بھی پیار ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، کچھ بھی ہو جائیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تقسیم ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ شیزا کیا فرمائیں گی آپ آخر میں؟ بریک سے پہلے آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی۔ دیکھیے ہم لوگ آئیڈینٹی کرائسس کی تو پرابلم ہے ہمارے ساتھ، اینڈ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وی گو بیک ٹو آور روٹس اور ہم ریکلیم کریں کہ ہم اصل میں ہیں کون۔
میں اس بات پہ ہمیشہ بڑا ایمفسائز کرتی ہوں کہ ہمیں تو بہت ہسٹوریکلی ہمارے جو خلفاء تھے یا ہماری جو اسلامک اتنی رچ ہسٹری ہے جس سے باہر کی دنیا نے یا ویسٹ نے پورے قرآنک سینٹرز بنا کے وہاں سے وہ سارا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہاں سے اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں اپنے ہر طریقے کو, چاہے وہ ان کی پالیٹکس ہو, چاہے وہ ان کی ایجوکیشن ہو, چاہے وہ ان کا لائف سٹائل ہو. ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز, ہماری احکامات وہ اپنی زندگی میں انٹیگریٹ کر رہے ہیں, بٹ ہم بھٹک رہے ہیں کہ ہم یہاں بلانگ کرتے ہیں یا وہاں بلانگ کرتے ہیں. ہمارے تو اسکولز میں لا کی یا ایون یونیورسٹی لیولز تک ہمارے تو بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. میں جس طبقے سے ڈیل کرتی ہوں وہاں پہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے لے کے مارجنائز کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان کی لیگل انڈرسٹینڈنگ سیم ہے, بلکہ اس طبقے کی اتنی ویگ اور اتنی کوئی بھٹکی ہوئی لیگل انڈرسٹینڈنگ اور اتنی مینیپولیٹڈ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا. تو یہ ساری چیزیں تو ہم بہت دور کی باتیں کر رہے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایکچولی گو بیک ٹو آور روٹس. اینڈ اگین یہ سارا جو انٹرنیشنل ایشو ہے, ایز مسلمان دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ایون افغانستان کے ساتھ بھی, وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وٹ ایور اٹس ہیپننگ اٹس ناٹ گڈ, یہ اچھا نہیں ہے. مسلمانوں کو ٹائم ہے, اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں ایز اے کنٹری, اینڈ دین پھر کنٹری وائز ہم لوگ واقعی ایک سینٹرلائز کسی کو ایک کو بنائیں بڑا, جس طرح گھر میں ایک بڑا بنانا ضروری ہوتا ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں جب ویسٹڈ پاورز ہوتی ہیں اور سب کے اپنے اپنے ویسٹڈ ایجنڈاز ہوتے ہیں, دین دس از دا سچویشن. اب میرا خیال ہے یہ جنگ کلوز ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں ہماری طرف بھی آ رہی ہے. ہم اس بات کو وہ بالکل نگیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کی دیر از اے اسٹیٹ آف کائنڈ آف ایمرجنسی. اسلام آباد میں 144 نافذ ہوئی ہوئی ہے, بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں دے رہے ہیں. سو دیر از دیٹ imminent danger. So I think it's about time کہ ہم لوگ ریوزٹ کریں, ریویمپ کریں ہر چیز کو, اور نئے دور کے حساب سے, اور جو ہمارے اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے جو ساری وہ چیزیں دی ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے I think we should reconsider it and move on. جی مہدی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں آپ؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ اپنی اپنی سطح پہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے, اور اس طرح کے پروگرامز بھی ہوتے رہنے چاہیے. دیکھیں جو دنیا ہے نا وہ ایک دن میں نہیں بدلا کرتی. اگر امریکہ کو یا ہم یورپ کو دیکھیں تو یورپ کے اندر جرمنی کو صرف دیکھ لیں تو 30 ایئرز وار جو ہے ان کی بڑی مشہور ہے, 30 سال آپس. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. مسئلہ صرف اتنا سا ہوا ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر نا یہ آپس کے اندر جو ہے نا وہ ایک بڑا نفاق ہو گیا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہوا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو نا ایک انٹرنیشنل پاور کی نا حمایت کی ضرورت ہے, ورنہ وہ کنٹینیو نہیں کرے گا. کیونکہ ہم اپنے دولت میں سے حصہ نہیں دینا چاہتے نیچے لوگوں کو. عام آدمی کی زندگی کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں, اس لیے ہمیں ویسٹ سے باہر سے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں ٹرمپ نے پیچھے کہا بھی تھا کہ ہم اگر نہ ہوں ان کے پیچھے تو یہ 2 ہفتے نہیں چل سکتے. وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے کیونکہ گراس روٹ لیول تک ہم نے کام نہیں کیا ہوتا, ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لیا ہوتا, ہم نے لوگوں کو جو ہے دوسرے لوگوں کو, میں دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ جو ابھی ہمنائی صاحب کی شہادت ہوئی ہے اس سے صرف 2 دن پہلے جو مریم رجاوی صاحب کی پارٹی ہے ان کے لوگوں نے باقاعدہ ہٹ کیا تھا اسی جگہ, اور 100 لوگ جو ہیں وہ ایرانی 100 لوگ ان کے ہاتھ سے. تو کہنے کا مطلب ایک ایسی کانفلکٹ جب اندر چل رہی ہو تو باہر والوں کے پاس کتنا چانس ہوتا ہے, آپ اس بات کو خود سوچ سکتے ہیں. اگر مہدی کروبی کی بیوی یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر ہارٹ پیشنٹ ہے اور ان کو دوائی نہیں دی جا رہی, تو یہ کتنی سخت صورتحال ہے نا. اسی میں صورتحال کی بات کر رہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر نا ہم نے دیکھا کہ لوگ جیلوں میں بھی گئے, پھانسی تک بھی چڑھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی نکلنے کا رستہ موجود رہا. وہاں پر ان ملکوں کے اندر ایران سے لے کے مراکش تک ایک آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا بدترین جو دور میں جمہوریت کا اپنا ایک ان کے ہاں کوئی موقع ہی نہیں کسی کو دیا جاتا. جب موقع نہیں دیا جاتا تو وہ پھر دوسروں کو بہت آسانی سے موقع ملتا ہے کہ وہ آتے. مثلا دیکھیں نا اس وقت بھی اس نے کیا کیا تھا اسرائیل نے, اس نے یہ سمجھا کہ صدام حسین جو ہے میرے اکیلے سے نہیں ہلے گا. وہ آخرکار امریکہ کو گھسیڑ کے لے کر آیا, اور وہ پھر فائنلی جو کچھ ہوا. اور اصل لڑائی جو ہے نا جی وہ تجارت کی لڑائی ہے. اراچی صاحب اصل مسئلہ معاشی ہے. ہاں, اراچی صاحب نے فرمایا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہمارے تیل کے معاملات کے اندر آئے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کرے, لیکن ہم اپنا تصرف نہیں چھوڑنا چاہتے. دیکھیں نا آج عراق کا جو سارا تیل ہے وہ امریکہ بیچتا ہے,
پھر امریکہ اپنے پیسے رکھ کر عراق کو باقی پیسے دیتا ہے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جناب جو انرجی ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں رہے اور آبی گزرگاہیں بھی ان کے کنٹرول میں رہے, اسی لیے وہ ایران کی طرف چڑھ دوڑے ہیں. لیکن جتنا آئل امریکہ کے پاس اسٹور ہے اتنا جن کے پاس اپنا آئل ان کے پاس نہیں, وہ لیتے ہی نہیں ہیں, وہ ان کا اٹھا رہے ہیں, ان سے کما رہے ہیں, ان سے سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں ایران میں اور ان سب ملکوں میں ایک فرق تھا. ایران ایک بڑا ملک ہے, ایران کی 8 سے 9 کروڑ آبادی ہے, ایران کا رقبہ بھی بہت بڑا ہے. تو ایران کو زیادہ سمجھداری کے ساتھ اگر کام کرتا تو اس کو صورتحال, لیکن وہاں پر بھی یہ پرابلم ہوئی, بار بار یہ گفتگو ہوتی تھی ان کے لوگوں سے کہ یار کچھ تھوڑا سا ویکیوم دو, کوئی تھوڑا سا موقع دو دوسروں کو بھی, اپنے لوگوں کو, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکتا. جی نذیر صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ میں ایک ایشو ریز کرتا ہوں. اس ملک میں کتنے مدارس ہیں؟ 40,000 تقریباً, لاکھوں کے حساب سے طالب ہوں گے اور یہ بھی امریکہ کے دین ہے. استاد ہوں گے. 79 سے پہلے کتنے مدارس تھے یہاں پر, اور جہاد افغانستان کی وجہ سے, میں تو فساد کہتا ہوں اس کو. جی سنیں, اور ہماری وہ جو ایتھکس ہے کتنی ٹھیک ہے, کتنی رشوت ہے, بدعنوانی ہے, جھوٹ ہے, کچھ نہیں ہے. بائی دا وے دیکھیں اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ بھی تو دیکھیں نا. آپ یہ اس طرح اسلامی کنٹریز کے اندر ایشوز ہیں. میرا جو فوکس ہے, میں یہ کہوں گا آپ اپنی پبلک ایجوکیشن کریں. جی بالکل, پبلک ایجوکیشن ہم نے بات شروع یہاں سے کی تھی. پبلک ایجوکیشن کریں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں, آپ ہر ایک کی ہیومن رائٹس ہیں. ہم لینا سب کچھ ہے, دینا کچھ نہیں چاہتے. نہیں, آپ اس طرح نہ کہیں. آپ پبلک ایجوکیشن کریں کہ یہ ویسٹ کے ہیومن رائٹس ہیں اور یہ اسلام میں کے کانٹیکس میں جو بنتے ہیں وہ کیا ہیں. جیسے وار کے رولز آف وار ہیں. سب سے پہلے جو رولز آف وار بنے وہ تو اسلامک اس کے دور میں بنے کہ آپ درخت نہیں کاٹو گے, آپ خواتین کو نہیں کرو گے, آپ بچوں کو نہیں کرو گے, آپ جانوروں کو نہیں نقصان پہنچاؤ گے. شرائط جہاد. ہاں, اب آپ اسی کو کوڈیفائی کریں, کوڈیفائی کر کے آپ کے سلیبس میں ڈالیں اور پھر اس کو آپ پروموٹ بھی کریں. صحیح. اور جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے وہ مقابلہ نہ کریں, اس کا سنتھسائز کریں. نذیر صاحب بات لمبی ہو جائے گی. مہدی صاحب جب ہم نے اپنے نصاب میں پڑھا نا جہاد, تو وہاں شرائط تھی نہیں. ہاں, کیونکہ لوگوں کو, پبلک کو پرائمری مڈل میٹرک میں شرائط جہاد کا پتہ نہیں چلنے دیا. تو ہم نے بعد میں کتابیں پڑھی, پتہ چلا یار یہ جہاد ہے لیکن اس کی شرائط یہ ہے. یہ شیزا کیا کہیں گے آخر میں آپ؟ میرا وہی اوپینین ہے, ادھر ہی سے میں کنٹینیو کروں گی کہ ہمیں بہت شدید ضرورت ہے اپنا پورا جو ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اوور ہال کی, کیونکہ ہم ہاربر کر رہے ہیں نا جو اب تو ہم اسکولوں سے کتابیں بھی ختم کر رہے ہیں. آپ کو میں نے شاید بھیجا بھی تھا وہ جو میری ریکمنڈیشن ہے کہ 16 سے انڈر سوشل میڈیا کو سب سے پہلے بند کر دیں. آدھی پرابلمس ہماری یوتھ کی آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے بند کر دیا, اور یہاں مجھ سے لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کے اوپر آپ ہو آر یو کہ آپ یہ بین لگائیں وداؤٹ ایون سینگ کہ اس پٹیشن کے اندر گراؤنڈس کیا ہیں, اس کی کیا وہ ہے. سو جب تک ہم لوگ اپنے بڑوں کی, اپنے خلفائے راشدین کی, اپنے دین کی اور اپنے قانون کی جو ہم لوگوں نے, ہم ایکسٹرنل ویلیڈیشن کے اوپر بڑا بلیو کرتے ہیں, فلانی ایکسٹرنل ڈگری لے لو, یہاں سے یہ اتنے کی مل جائے گی, باہر جائے بغیر, بٹ ہم اپنی بیس پہ کام نہیں کر رہے. We need to work on that. This is just جی نذیر صاحب کیا اختلاف یا ایگری؟ آپ بار بار اختلاف ہی کرو. آپ بار بار اختلاف کی بات کر رہے ہیں, اور میرا دیکھیں سب کا جو بات کرنے کا مقصد ایک ہی ہے, کم ڈاؤن ٹو سوسائٹی کو آپ اسٹرینتھن کریں. آپ صرف اسٹرینتھن ان کو گن ایشو کرتے ہیں تو وہ تو نہیں ہوگا. آپ ان کو ایجوکیٹ کریں. آپ نے اپنے لا کے اندر بھی, اسلامک کے کانٹیکس میں بھی کریں, گلوبل کے کانٹیکس میں بھی کریں. ان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کو بھی ریز کریں. آپ جائیں یورپ میں, خاص کر امریکن یونیورسٹیز میں, اور ابھی پروگرام سے پہلے ہم بات آکسفورڈ کی کر رہے تھے, آپ جائیے کس ہائی انٹلیکچوئل لیول کی بات ڈسکشن ہوتی ہے, ایون اسلام کے اوپر بھی ہوتی ہے. تو ہم کسی لحاظ سے بھی کسی کو کامیاب بہتر کی بات نہیں کر رہے. الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو گیٹ ہولڈ آف آور سیلفس.
میں یورپ میں ہمیں پتا ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جی یورپ میں ایک ادارہ ہے، وہ کہتے ہیں ایلڈرز کاؤنسل، جس نے بھی یورپ کے ریٹائرڈ پرائم منسٹرز ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں اور امریکہ کے ہیں، یہ وقتاً فوقتاً اکٹھے ہوتے ہیں. صحیح. اب وہ اکٹھے ہو کے وہ ایشوز ہیں جو ویسٹ کو فیسڈ ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، وہ اکنامک ہے، وہ ویزا وی ادر سویلائزیشنس کے ہیں، اس کو کرتے ہیں. آیا اور ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آج سے کوئی مہدی صاحب 2 سال پہلے یہاں میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کہ ہمارے ہاں بھی اس کو کہتے ہیں ایلڈرز آف سوسائٹی. ہم کیوں پولیس پہ ہر چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ہم کیوں گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں؟ تو سوسائٹی کے ایلڈرز بھی تو ہے نا. وہ ایلڈرز میں علماء بھی ہیں، اس میں لیگل مائنڈز بھی ہیں، اس میں اکیڈمیا کے لوگ بھی ہیں. اب آپ مجھے بتا دیجئے اس 250 یونیورسٹیز میں کون سے دیکھیے نا جو گلدستہ بنتا ہے، بکے بنتا ہے سارے پھولوں سے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. کتنے وائس چانسلرز ہیں جو اس ایشو کو جس کی طرف آج آپ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اس کو سینتھسائز کر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں بتاؤں الٹیمیٹلی نالج، وہ آپ کو تو پہلے کہہ دیا گیا تھا. جی جی بالکل. اقرا کا لفظ تو پہلے آ گیا تھا، پہلی وہی پہلا میسج ہے. میسج تھا. آپ نے شاید استعمال کیا، وہی تھا. جو میسج بھی نہیں ہے وہی ہے، وہ آرڈر ہے نا، وہی تو یہی کہا تھا کہ کرو. تو اگر آپ اسی کو کر لیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ میں چونکہ چائنا پاکستان چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں، تو میں کہتا ہوں اس وقت ہمارے پیغمبر نے کہا تھا کہ علم حاصل کریں اگر آپ کو چائنا جانا پڑے. جی بالکل. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت چائنیز عرب کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے. ایک مسجد ہے جہاں پر سنکیانگ میں، ان میں چائنیز اسٹائل اذان ہوتی ہے، اتنے 100 سال پرانی، اسی اسٹائل سے، اور مسجد بڑی خوبصورت ہے وہ. ماشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلوشن بھی ہمارے پاس ہے، صرف ہمیں جستجو کرنی ہوگی ان کو تلاش کرنے کی، اور پھر ان کو سینتھسائز کر کے اپنی پود کو. میں سب بڑا انہوں نے اچھا فارمولہ دیا. میرے ذہن بات ہے کہ چیزیں ساری سے ہوئی، ہمیں صرف اٹھانی ہے، کاپی کرنی ہے اور آپ نے وہ نافذ کرنی ہے، طاری کرنی ہے. دیکھیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنے اوپر طاری کرنا نا، کیونکہ جو ہمارے 57 ممالک ہیں نا، ان سب نے اپنے اوپر اور چیزیں طاری کی ہوئی ہیں. اور ہمارے ابھی آپ یہ دیکھیے نا، ابھی جو غزہ پیس کا معاملہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں نا ہمارے ممالک جو ہیں 8 ممالک وہ چلے گئے، لیکن بہت سارے ممالک نہیں گئے. اور اس کے اندر بھی یہ ہے ہم تو دوڑ کے گئے کہ امریکہ کے ساتھ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں نا ہمارے ہاں مصر اور اردن وغیرہ کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، جو نارتھ افریقہ کے ممالک ہیں وہ اپنی طرح کھڑے ہوئے ہیں. اسرائیل کو کچھ نے مان لیا ہے، کچھ ماننا چاہتے ہیں، کچھ اس سے دور کھڑے ہوئے. تو ہمارے ہاں سیکھنے کا بھی جو معاملہ ہے نا وہ بہت کام ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بات ہی کو پرویل کریں، ہماری بات ہی کو مانا جائے. تو مسلمان ملکوں کے اندر کوئی اتحاد والی بات جو ہے یا کسی ایک طرف چلنے والی بات جو ہے سر دست نظر نہیں آ رہی. میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی اپنا ایک ماڈل بنانا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ ہم جو ہیں وہ D8 بھی ہم نے بنایا مسلمانوں کے 8 بڑے ملکوں کو لے کر، لیکن کوئی ریزلٹس نہیں نکل سکے. تو اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے آپ کو کچھ بہت شکریہ. بہت شکریہ خواتین حضرات، آج آپ نے ہمارے پینل کی گفتگو سنا. قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑھو، لیکن ہم ہیں کہ بس ادھر ہم جا نہیں رہے. سیانے کہتے تھے کہ جو ایک کہانی بھی ہم نے سنی تھی کہ وہ کبوتر قابو آ گئے شکاری کے شکار میں، تو سارے اپنی اپنی طرف زور لگا رہے تھے. تو ایک سیانے کبوتر نے کہا کہ بھئی سارے کے سارے ایک طرف زور لگاؤ، تو وہ شکاری کے ہاتھ سے نکل گئے. اسی طرح سیانے یہ کہتے ہیں کہ اگر جھاڑو جو ہوتا ہے اس کے ایک ہی تیلے کو تو توڑا جا سکتا ہے، لیکن جب پورا سارے تیلے ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسے جھاڑو کو توڑنا مشکل ہوتا ہے. اتحاد اتفاق یہ سب کچھ ہے. جس گھر کے سارے چودھری بن جائے اس گھر کو کوئی بچا نہیں سکتا. آئیے عہد کریں کہ ہم ایک ہو جائیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.